میرے نہایت ہی محترم علماء کرام، بزرگوں، بچوں، بھائیوں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ میری مراد حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہ پوری دنیا بڑے شوق سے آپ کو سن رہی تھی، پاکستان کیا پاکستان سے باہر پورا عالم اسلام آپ کو بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑی محبتیں آپ کو دے رہا تھا، اور آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن الحمدللہ جو سوچ آپ منتقل کر کے گئے اس قوم کو، ہمیں، اس نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، یقیناً یہ ہمیں منزل مقصود تک لے کر جائے گی۔ ہمارا مقصد اور ہماری منزل اس ملک پاکستان میں شریعت محمدی کا نفاذ ہے۔ پاکستان کی تخلیق کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پہ اسلام رائج ہوگا، شریعت رائج ہوگی، قانون اسلام کا چلے گا، کسی غیر کا قانون نہیں چلے گا۔ لیکن صد افسوس کہ ہم یہ منزل نہ پا سکے۔ 72-73 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو وجود میں آئے، لیکن ہم ابھی تک وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا، اور اب تو حالت یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ ہم اب بھلا چکے ہیں، دو قومی نظریہ بھلا چکے ہیں، اور پاکستان جہاں پہ ہم نے دین نافذ کرنا تھا، اس مقصد کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ آپ کے ملک میں کوئی بھی اس وقت کسی سیاسی جماعت کے منشور میں، آئین میں، ان کے پروگرامز میں کہیں دور دور تک پاکستان میں شریعت کے نفاذ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اور واحد جماعت، سیاسی جماعت اور دینی جماعت پاکستان میں جس کا نام تحریک لبیک پاکستان ہے، وہ میدان عمل میں ہے۔ ہم اپنے پیارے وطن کو وہ نظام دینا چاہتے ہیں جو ہمارا اپنا ہے، جو کسی غیر کا نہیں ہے۔ اب تک جو نظام چل رہا ہے وہ غیر کا نظام ہے۔ جب میں غیر کہتا ہوں تو میں دشمنان دین و ملت کی طرف میرا اشارہ ہے۔ یہ نظام کافر کا نظام ہے، یہ استعمار کا نظام ہے، یہ سامراج کا نظام ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں، ہم آزاد نہیں ہوئے، ہم آج بھی ایسے ہی محکوم ہیں، غلام ہیں جیسے پاکستان بننے سے پہلے تھے۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ اس چیز پہ غور کرو۔ آزاد قوم یا ملک تو وہ ہوتا ہے جو اپنے نظریے پہ قائم ہو، جو اپنے آزادانہ فیصلے کرے، جو اپنے مستقبل کی خود پلاننگ کرے، جو عوام کے فلاح بہبود کے منصوبے خود بنائے، تو وہ آزاد قوم ہوتی ہے جو اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ لیکن میرا سوال ہے آپ سے، میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، میں وہ بات کر رہا ہوں جو حق ہے، جو آپ کی بھی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے، اور ہر پاکستانی کی خواہش ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں
کہ ارض پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ہم اپنے فیصلے آزادانہ طور پہ کر رہے ہیں؟ کون ہے جس کے ایما پہ، جس کے کہنے پہ، جس کے ڈنڈے کے نیچے، جس کے حکم کے نیچے ہم فیصلے کرتے ہیں، ہمارے حکمران فیصلے کرتے ہیں؟ وہ آج بھی وہی سامراج ہے، وہی استعمار ہے، وہی قوتیں ہیں جو نو آبادیاتی نظام یہاں پہ رہا، بظاہر چلا گیا لیکن وہ اپنے غلام یہاں چھوڑ گیا، اپنے تربیت یافتہ جماعت یہاں پہ چھوڑ گیا جو ہم پہ مسلط ہے۔ ہم پہلے ڈائریکٹ ان کے غلام تھے، اب ان کے غلاموں کے غلام ہیں۔ یہ غور طلب بات ہے کہ پہلے تو انگریز کے ہم غلام تھے، ان کا نظام یہاں رائج تھا اور ہے، آج بھی ادارے انہی کے نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ قانون آپ دیکھ لیں، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، قانون اس ملک میں وہی چل رہا ہے۔ اور آج بھی ہدایات آپ کو کہاں سے ملتی ہیں؟ UN سے ملتی ہیں، یونائٹڈ نیشنز۔ یہ کیا، ایک بہت بڑا ڈھونگ ہے، بہت بڑا بدماشیہ ہے۔ یہ وہی چہرہ، سامراج کا چہرہ، اب اس کے ذریعے ہم غریب ملکوں کو رول کیا جا رہا ہے، حکمرانی اب بھی انہی کی ہے۔ اب غور نہیں کرتے ہو، آپ شریعت کا نام لیتے ہو، قرآن مچ جاتا ہے پوری دنیا میں، ہر جگہ سے قرآن اور شور مچ جاتا ہے کہ یہ بند کرو، روکو ان کو، یہ کون ہے؟ کیوں؟ کہ وہ نظام اپنا، اس نظام کو مرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، اسی نظام کو وہ قائم اور دائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر شریعت آ جائے، جیسے کہ افغانستان میں شروعات ہیں، اللہ پاک ان کو کامیاب کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نظام ہمارا اپنا ہوگا، ملک ہمارا اپنا ہوگا، فیصلے ہمارے اپنے ہوں گے، قوانین ہمارے اپنے ہوں گے، پھر ہم پہ کوئی نہ انگلی اٹھا سکے گا، نہ ہمیں کوئی ڈکٹیٹ کر سکے گا۔ یہ اسلام میں قوت ہے، اسلام میں طاقت ہے۔ یہی مقصد لے کر ہم سامنے آئے ہیں، باہر نکلے ہیں، اور یہی مقصد ہمارا عظیم قائد ہمیں دے کر گیا ہے۔ ختم نبوت پہ پہرا آپ نے دیا، ناموس رسالت پہ پہرا آپ نے دیا، دین کی سرحدوں کی آپ نے حفاظت کر کے دکھائی، آپ نے پاکستان کی بقا کی بات کی، آپ نے دو قومی نظریے کی بات کی، اور آپ نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا کہ امن امن کی بات کرنے والوں، جس وقت برما میں ہماری بچیوں کے پستان کاٹ کے ان کے کباب بنائے جا رہے ہوں، کشمیر کی بچیوں کو ظلم ڈھائے جا رہے ہوں، اجتماعی ان کی آبرو ریزی ہو رہی ہو، عراق ہو، شام ہو، افغانستان ہو، فلسطین ہو، لیبیا ہو، کس کس کا ہم نام لیں، لبنان ہو، یہ سارے کے سارے اس وقت جو ہے ان کے ظلم کا شکار ہیں۔ جو بدماش اعظم ہے اس نے سب کو اپنے قابو میں کلچز میں لے رکھا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم خوش قسمت ہیں کہ اس دور میں ہمیں یہ جگانے کے لیے ایک مسیحا آیا اور ہمیں جگا کے چلا گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب علماء کا کام ہے، علماء اس شمع کو روشن رکھیں، علماء کا کام ہے اس نظریے کو آگے تقویت دیں اور اس کے ساتھ لگ جائیں۔ کیوں؟ کہ علماء ہی وہ کلاس ہے، وہ جماعت ہے، وہ لوگ ہیں جن کے پاس روشنی ہے، جن کے باطن منور ہیں، جو اہل علم کہلاتے ہیں، جن کے سینوں میں قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، وہ دین پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور یہی اصل علم ہے۔ باقی علم علم کفایہ ہے، دنیا کا علم، لیکن حقیقی علم جو ہے اور فرضی علم جو ہے وہ دین کا علم ہے۔ تو دین کا علم علماء کے پاس ہے۔
اب میں ایک اور طرف آتا ہوں. آپ کا ملک جب اسلام کے نام پہ بنا تو اسلام کے محافظ کون ہیں؟ آپ نے مجھے جواب دینا ہے. اسلام کے محافظ کون ہیں؟ علماء. دین کے محافظ کون ہیں؟ دین کی تشریح کون کرتے ہیں؟ صاحب بصیرت کون ہیں؟ اور دانائی کن کے پاس ہے؟ علماء کے پاس ہے. تو جب پاکستان بنا اسلام کے لیے ہے اور اسلام علماء سے ہے، علماء مصلی رسول کے وارث ہیں، جو مسجد میں وارث ہیں، تو باہر کوئی وارث اور کیسے ہو سکتا ہے؟ حقیقی وارث پاکستان کے علماء ہیں. یہ بات آپ کو جاننی چاہیے. اگر آج تک یہ کردار اپنا ادا نہ کر سکے، باوجود کچھ اپنی غلطیاں کوتاہیاں، کچھ یہ نظام، اور کچھ جو ہمارا جو آقا تھا، جو ہمارے جو بدماش یہاں سے چلا گیا، اس کا دیا ہوا نظام، اس نے ہمیں مدرسوں اور مسجدوں میں مبعوث کر دیا، مقید کر دیا، اور کہا کہ بس یہی آپ کا کام ہے، اس سے باہر نہ نکلو. بہت بڑا ظلم کیا گیا اس قوم پہ، اس امت پہ. علماء کو اپنے اصل فرض سے دور کر دیا گیا، اور صرف مسجد میں اور مدرسوں میں. آپ کو پتہ ہوگا، میرے یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں، وہ زمانہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء کی انگریز نے کتنی تذلیل اور تحقیر کی ہے، کہ ان کو شام کو ہم خود دیکھتے تھے جب ہم بچے تھے. ایک ٹین کا ڈبہ ہوتا تھا، درمیان میں پارٹیشن ہوتی تھی اور لکڑی کی ہتھی درمیان میں لگی ہوتی تھی. وہ بچے شام کو اٹھا کر، ہاتھ میں سوٹی ہوتی تھی، دو دو تین تین کے گروپس میں گلیوں میں نکل پڑتے تھے، اور پورے شہر کے کتے ان کے پیچھے ہوتے تھے کہ جی وظیفے منگنے وطن، گوگڑے منگنے وطن. یہ ہم نے نظارہ اپنی نظروں سے دیکھا ہے. وہ علماء جو اس امت کے وارث، جو دین کے وارث، جو اصل حکمران، جو اصل ہمارے قائد اس قوم کے، ان کو اس طریقے سے رسوا کیا گیا. یہ انگریز کی چال تھی. آج بھی وہی نظام ہے. ہمیں اسی لیے حکمران دیوار سے لگاتے ہیں. ان سے یہ بات ہضم نہیں ہو پاتی کہ علماء مسجدوں سے کیوں نکلے ہیں، مدرسوں سے کیوں نکلے ہیں. ان کی یہ اوقات، اور یہ کہتے ہیں کہ حکمرانی کے قابل نہیں ہیں، ان میں اتنا ویژن نہیں ہے، ان میں اتنی بصیرت نہیں ہے، یہ سیاسی معاملات نہیں سمجھتے، یہ دوسری قوموں کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے، ان کو پتہ نہیں کہ خارجی معاملات کیسے چلائے جاتے ہیں، معیشت کیسے چلائی جاتی ہے. او عقل کے اندھو، تم تو جاہل مطلق ہو. اللہ پاک نے سب کچھ ان کو دے رکھا ہے. ہمارا اپنا نظام ہے جس میں سب کچھ موجود ہے. دین ہے، شریعت ہے، تو مسلمان ہے. مسلمان اور شریعت لازم و ملزوم ہے. اگر ان کو جدا کر دیا جائے تو مسلمان نہیں رہتا. شریعت کا انکار کفر ہے، قرآن کا انکار کفر ہے، اور سنت حدیث کا انکار بھی کفر ہے. اور مجھے بتائیے کہ آج اعلانیہ شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، پاکستان کی تخلیق کی مخالفت ہو رہی ہے، ہمارے اپنے نظام کی مخالفت ہو رہی ہے. اور ہمیں کیا پڑھایا جائے، کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ہمیں انگریز کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں، ہمیں انگریز کے رویے بتائے جا رہے ہیں. ہم ان کی تہذیب کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے ہوئے اپنے اسلام کو چھوڑ کر، اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنی تہذیب تمدن کو چھوڑ کر، اپنی معاشرت کو چھوڑ کر، اپنے سنہری دین کے اصولوں کو چھوڑ کر آج ہم انگریزی کلچر اپنا رہے ہیں. قوم کو بے حیائی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. قوم نوجوانوں کو بے حیائی اور بے غیرتی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. حکمران، یہ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے کہ دین کی سرحدوں کی حفاظت
ہماری معاشرتی اقدار کی حفاظت، ہماری اخلاقی اقدار کی محافظت، اور ہمارے جو اخلاق ہیں ان کے بارے میں یہ حکومت اور وقت جو ریاست ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے تحفظ کرنا۔ کیا یہ ہو رہا ہے؟ یہاں پہ تو سب کچھ اس کے الٹ ہو رہا ہے، اور یہاں پہ عورتیں باہر نکل آ رہی ہیں۔ نکل کس کی بیٹیاں ہیں؟ وہ آپ کی اور میری بیٹیاں، اس قوم کی بیٹیاں ہیں، جو کہہ رہی ہے کہ ہمارا بدن ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ اس نہج پہ کس نے ہمیں پہنچایا؟ یہ سوال ہر ایک کے لیے ہے۔ اپنے گریباں میں جھانکیے، کون لے کر آیا اس مقام پہ قوم کو؟ یہی بدماشیہ کلاس جو ہے، یہ لوگ ہمیں لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے ہماری بچیوں سے حیا چھین لیا ہے، انہوں نے ہمارے نوجوانوں سے غیرت ایمان چھین لی ہے، اور ہمیں ایسی تہذیب کی طرف لے کر جا رہے ہیں جسے یہ کہتے ہیں یہ لبرلزم ہے، اور یہ انسانی اقدار ہیں۔ یہ اقلیتوں کو تحفظ دینے میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ مندر تعمیر کرنے شروع کر دیے ہیں، گردوارے تعمیر کرنے شروع کر دیے ہیں، اور اربوں کے حساب سے بجٹ اقلیتوں کے لیے آپ کے اور میرے ٹیکسوں سے جو جمع ہوتا ہے وہ پیسہ ان کے لیے ہے۔ اقلیتوں کو کس کے کہنے پہ اٹھایا جا رہا ہے؟ انکل سام، یورپین، امریکہ، یہ سعودیہ، یو اے ای، یہ سارے جو بظاہر اسلام مسلمان لیکن اسلام کو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اٹھا کے پھینک دیے دور، اور غلامی جو ہے کافر کس وقت کر رہے ہیں۔ یہ ہماری حالت ظاہر ہے میرے دوستو۔ اس لیے علماء کو مضبوط کرو، اور شریعت نہ ہوگی تو ہم مٹ جائیں گے۔ قومیں نظریے کے ساتھ زندہ رہتی ہیں، نظریہ نہ ہوا تو ہم مٹ جائیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور میں دعوت دیتا ہوں علماء کو، خدارہ اپنے مقام کو پہچانیے، اور اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کر جائیں کہ جہاں پہ امامت کا فریضہ آپ ادا کریں، یہ بزدلی کی باتیں نہ کریں، اور گھبرائیں نہیں، باہر نکلیں۔ اللہ کی قسم، پھر کہتا ہوں اللہ کی قسم، اگر شہر کا نمبردار اور شہر کا امام، مسجد کا امام یہ درست ہو جائیں تو مہینہ نہیں، ہفتوں میں اسلام اس ملک میں آ سکتا ہے، ہفتوں میں۔ اور اگر صرف علماء ہی نکل آئیں، چھوڑو نمبرداروں کو، صرف علماء نکل آئیں، صحیح یقین کے ساتھ، جرت اور ہمت کے ساتھ، اور اپنے فرض جو منصب ہے جن کے پاس اس کو پہچانتے ہوئے، اللہ کی قسم ایک ہفتہ دور ہے، 24 گھنٹوں میں پاکستان میں اسلام نافذ ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ جب وارث باہر آ جائیں، گھسپیٹھیے دفع ہو جاتے ہیں، جب اصل وارث آ جاتے ہیں پھر نقلی لوگ دفع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تحریک جو ہے یہ پیغام دے رہی ہے، یہ علماء کی تحریک ہے، اور یہ اس پاکستان کی بقا کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہم اس سیاسی کلچر کو طلاق دیتے ہیں، ہم اس نظام کو جو قبول کیا ہے صرف اس لیے کہ ملک میں بدامنی نہ ہو، ورنہ افغانستان میں تو انہوں نے گولی سے سب کچھ منوایا ہے، انہوں نے 45 ممالک کی فوج سے لڑے ہیں، وہ جو اسلحہ، جو جدید اسلحہ ہے اس سے لیس تھی، وہ ایک پاور تھی، ایک طاقت تھی، وہ عام سے ہتھیاروں سے 70,000 صرف لاکھوں کی فوج سے لڑتے رہے 20 سال تک، اور آخر اپنا ملک آزاد کرا لیا۔ 20 سال کی جد و جہد کے بعد ہمیں تو ابھی 2-4 سال ہوئے میدان میں آئے ہوئے، لیکن ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، اور ہمیں دہشت گرد کہنے والوں، ہم پہ جھوٹے پرچے بنانے والوں، ہمیں جیل میں ڈالنے والوں، ہم پہ 302 کے پرچے بنانے والوں، ہم پہ ظلم کرنے والوں، ہم ببانگے تحل کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کے وارث ہم ہیں، پاکستان کے وارث اسلام والے ہیں، پاکستان کے وارث دین والے ہیں۔ اس لیے ہمیں
ہمارا کام کرنے دو. ہم جمہوریت کو جمہوری نظام میں آئے ہیں تو بامر مجبوری، اس لیے کہ اس نظام میں آ کر ہم اقتدار تک جانا چاہتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے. کہتے ہیں جی کہ یہ مذہب کی آڑ میں سیاست کر رہے ہیں. کم عقلو، نہ سمجھو. ہم تو وہ بانگے دہل کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سیاست دین کی سیاست کر رہے ہیں، اور سیاست دین میں ہے. سیاست جو ہے تمام انبیاء نے کی ہے، سیاست میرے نبی نے کی ہے، سیاست خلفائے راشدین سے لے کر تواتر کے ساتھ جو ہے سیاست کرتے آئے ہیں. سیاست قرآن میں ہے، سیاست حدیث میں ہے، سیاست ہمارے مذہب میں ہے. ہمارے مذہب کے 4 جز ہیں. ایک حصہ عقائد کا ہے، دوسرا عبادات کا ہے، تیسرا اخلاقیات کا ہے، اور چوتھا معاملات کا ہے. آپ کے اخلاقیات اور معاملات ان کا تعلق سیاست سے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سیاست کوئی بدیسی سیاست نہیں ہے، یہ انگریز کی سیاست نہیں ہے، یہ ہمارے دین کی سیاست ہے، یہ میرے نبی کی سیاست ہے. میرے نبی ایک نظام لائے، شریعت لائے. کون سی شریعت؟ کس نے بھیجی؟ اللہ پاک نے بھیجی. وہ قوانین جو اللہ نے خود بنائے قرآن کی صورت میں، اور پھر تشریح خود میرے نبی نے کر دی اپنی سنت کے ذریعے اور اپنے احادیث کے ذریعے. انہوں نے یہ سب کچھ ہمیں دیا، اس قوم کو دیا. اور پھر اس کے بعد ریاست قائم کی، نظام کے ساتھ پھر ریاست قائم ہوئی. یہ سیاست تھی. اور قبائل کے ساتھ معاہدے کیے. تو ریاست قائم کرنے میں وہ سارے لوازمات شامل ہیں جو سیاست میں کرنے پڑتے ہیں. میرے نبی حکمران تھے پہلے مدینہ کی ریاست کا، اور پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلامی مملکت کتنی پھیلی. اور کس کے ہاتھ میں عنان حکومت؟ کس کے ہاتھ میں؟ وہ جو امت میں سب سے بہترین سیدنا صدیق اکبر، آپ جو ہے مصلی رسول کے پہلے وارث قرار دیے. اور آپ کے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ جو ہے آپ نے وہ کمال تک لے کر گئے اسلامی مملکت. کیا یہ سیاست نہیں تھی؟ کیا یہ مسجد نبوی میں سیاست نہیں ہوتی تھی؟ آج ہم مسجد میں بات کرتے ہیں عوام کی، دین کی، سیاست کی. کون سی سیاست؟ دین کی سیاست. یہ جو سیاست مروج ہے یہ تو خباثت ہے، یہ تو شیطانیت ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ غیر کا کافر کا نظام ہے، ہمارا نظام نہیں ہے. ہمیں نفرت ہے اس سے. اس نے ہمارا خون نچوڑ لیا ہے. اس نے پاکستان کو سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں دیا ہے. یہ حکمران اسی کے پیداوار ہے، اس نظام کے پیداوار ہے. جب تک یہ نظام رہے گا یہی آتے رہیں گے، زرداری آتے رہیں گے، یہ شریف لوگ آتے رہیں گے، یہ بلے والے آتے رہیں گے. اس نظام کو چلتا کریں گے تو علماء سامنے آئیں گے جو اصل حقدار ہے. میرا یہ پیغام ہے، تحریک کا یہ پیغام ہے. پاکستان کی بقا اسلام سے وابستہ ہے، پاکستان کی ترقی اسلام سے وابستہ ہے. عوام کی ترقی، عوام کی اخلاقیات، ان کی اقدار، ان کی معاشرت اور ان کی ذہنی نشو و نما، ہماری نسل کی، یہ سب جو ہے ہمارے دین کے ساتھ وابستہ ہے. ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اپنے دین کو؟ آج ہمیں کیوں روکا جاتا ہے؟ ہمارے راستے کیوں بند کر دیے گئے ہیں؟ ہمیں کیوں مین دھارے میں نہیں آنے دیا جاتا؟ ہم پہ سیاست کے دروازے بند کر دیے ہیں تحریک لبیک پاکستان پہ. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ہم اللہ اور رسول کے نظام کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم ختم نبوت پہ پیرا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم ناموس رسالت پہ پیرا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس ملک میں دین نافذ کرنا چاہتے ہیں. یہی ہمارا قصور ہے. اور اس قصور کی پاداش میں ہم پہ پوری قوم گواہ ہے، پوری دنیا گواہ ہے جو ظلم ہم پہ ڈھائے جا رہے ہیں. خدا کی قسم مجھے ایمان نصیب نہ ہو، میں قرآن پہ حلف دے رہا ہوں یہ آپ اتنے مجمع کے سامنے، کہ ہم پہ تمام کے تمام جھوٹے مقدمات بنائے گئے. ہزاروں میرے اوپر، 4-5 مقدمے میرے اوپر ہیں، 302 کا مقدمہ میرے اوپر ہے.
ہمارا بچہ، یہ ان کے والد بیٹھے ہیں، ان کے چچا بھی ہے ادھر، یہ زہیب شہید کے والد، بچہ ان کا شہید ہوا، پرچے ہم پہ ہے، بچہ ہمارا ہے، تحریک کا ہے، اپنی جان پیش کر دی ناموس رسالت کی خاطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان وار دی، اور حضرت ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی صف میں جا کر کھڑا ہو گیا، اتنے عظیم ہستیوں کی صف میں جگہ بنا لی ان کے بیٹے نے، اور ہوا کیا کہ ان سے لکھوا لیا گیا کہ جی میں اپنے بچے کا قتل جو ہے معاف کرتا ہوں جس نے بھی کیا، یہ پولیس نے لکھوایا، ساتھ یہ لکھوایا کہ تحریک کو مت چھیڑنا، تحریک میرے بچے کی قاتل نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ پولیس کی مائیت میں، پولیس کی طرف سے ہمارے اوپر 302، میرے اوپر بھی، میں حافظ آباد جیل میں تھا جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا، مجھے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا، میں جیل میں گیا، حافظ آباد جیل میں گیا، پھر وہاں سے نکلا تو ابھی 2 دن ہوئے تھے گھر میں، پھر رمضان کی 26 تاریخ تھی یا 25 میں رکھا لے، 25واں رمضان تھا، اور صرف 1 یا 2 دن گھر میں گزارے، پھر مجھے پکڑ کر لے کر گئے جھوٹے مقدمے میں، اور جا کر اس لیے جھوٹا مقدمہ کیوں، میں ان کے بچے کی تعزیت کے لیے چلا گیا تھا ان کے پاس لیٹی میں نے کہا تھا کہ آپ نے کیوں لکھ کر دیا ہے، بچہ بھی ہمارا، آج مقدمے بھی ہم پہ بن رہے ہیں، یہ بات حکام تک پہنچی، انہوں نے فوراً میرے اوپر جھوٹا مقدمہ بنایا، مجھے اٹھا کے پھر جیل میں بھیج دیا۔ یہ تماشا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، سنتے ہو، جانتے ہو مسلمانوں، یہ ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم مظلوم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ یہ تماشا، اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، اتنا بھونڈا انصاف کا طریقہ ہے، ہم ان کے چکر لگا کے عدالتوں کے، ہمارے یہ بچے سارے جو میرے ساتھ پھرتے ہیں، کسی پہ 5 مقدمے ہیں، کسی پہ 7 مقدمے ہیں، ہمارا ایک بیٹا ہے جو ابھی تک اس پہ جھوٹا مقدمہ وقاص، وہ جو سب سے زیادہ سرگرم تھا دھرنے میں، اس کے اوپر جھوٹا مقدمہ بنا ہوا ہے کہ جس نے ان کے بیٹے کو اس نے گولی ماری ہے۔ اندازہ لو، یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے کہ ہمارا بچہ اور ہمارے ہی بچے کو قاتل بنا کر ہائی کورٹ کے سامنے اور وہ جو دہشت گرد کی عدالت ہے اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ سامنے بیٹھے ہیں، یہ آج بھی گئے، آج تھا نا، آج گئے ہیں، آج انہوں نے ہائی کورٹ کے سامنے بیان دیا ہے کہ جی میرا بچہ جو ہے تحریک والوں نے نہیں مارا، میرا بچہ تو پولیس نے مارا ہے، لیکن جج نے سنی انسنی کر دی۔ یہ ظلم ہے، جس کا بیٹا ہے وہ جج کے سامنے، ہائی کورٹ کے جج کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وقاص بے قصور ہے، میرا بیٹا جو ہے پولیس نے مارا ہے، اور جج جو ہے اس کی بات ہی نہیں سن رہا، اور اس کی ضمانت نہیں ہونے دی بچے کی۔ ہمارا ایک بچہ رہ گیا، باقی تو نکل آئے ہیں، لیکن ہم سارے ضمانت پہ پھرتے ہیں، اور میرے اوپر 4 شیڈول ہے، لیکن میں نے چیلنج کر رکھا ہے عدالت میں، ہائی کورٹ میں، کہ میں اس 4 شیڈول کو نہیں مانتا، میں اس قانون کو نہیں مانتا، میں اس کا باغی ہوں۔ میں نے عدالت کے سامنے میں نے کہا پیش کریں، میرا جرم بتائیں، میرے اوپر 2 جرم لگتے ہیں کہ یہ مذہبی
ریلیجس ایکٹیوسٹ ہے. پہلا کہ ہی از اے ریلیجس ایکٹیوسٹ، کہ یہ مذہبی جنونی ہے. دوسرا یہ سیکٹیرین ہے، یہ مسئلے کی منافرت پھیلاتا ہے، مسالے کو آپس میں لڑاتا ہے. یہ دونوں غلیظ الزام ہے میرے اوپر. میں پہلا الزام تو قبول کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں اسٹیج پہ بیٹھ کے کہ میں ریلیجس ایکٹیوسٹ ہوں، اور ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ ریلیجس ایکٹیوسٹ ہے، کیونکہ یہ ہمیں ہمارے قرآن نے بتایا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ ہمارا ہر ایک مشن ہے، ہمارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہمارا کام ہے. دین کی تبلیغ ہمارا کام ہے، لوگوں کی حق کی بات بتانا ہمارا کام ہے. اگر یہ ریلیجس ایکٹیویزم ہے تو آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. میں الحمدللہ میں ریلیجس ایکٹیوسٹ ہوں. لیکن اگر کوئی کہے کہ میں سیکٹیرین ہوں تو یہ لغو ہے، یہ واہیات ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے. میں کسی مسلک پہ میں گفتگو نہیں کرتا، میں کسی کو برا اس حساب سے نہیں کہتا. میرا مسلک اپنا ہے، کسی اور کا اپنا ہے. میں اس ملک میں شریعت کی بات کر رہا ہوں جو کہ میرے قائد کی طرف سے ہے، اور اب الحمدللہ سعد حسین رضوی آپ میرے قائد ہیں. الحمدللہ شاید آج کل میں نکل آئے اور انہیں انصاف ملنے والا ہے، اور ہمارے یہ دیری رات ختم ہونے والی ہے، یہ بے انصافی والی رات ختم ہونے والی ہے، یہ ظلم کی رات ختم ہونے والی ہے. ابھی پھٹنے والی ہے، روشنی آنے والی ہے، دین کا سورج طلوع ہونے والا ہے. انشاءاللہ دین سورج کی طرح چمکے گا، چاند کی طرح چمکے گا، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. کر لو جو کرنا ہے، ہمیں پکڑ کے ڈالو جیلوں میں، ہم جائیں گے. ہم اب نہیں ڈرتے ان سے. ہم نے تو سب کچھ اپنے اللہ اور رسول کے حوالے کر رکھا ہے، اپنی جان کو بھی ان کے حوالے کر رکھا ہے. کہ میرے دوستو، آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ ظلم ہم کیوں برداشت کر رہے ہیں. ہم کفارہ ادا کر رہے ہیں. کس کا؟ آپ کا، اس قوم کا، مسلمانوں کا. تحریک لبیک پاکستان اور اس کے وابستگان جو اب تک قربانیاں پیش کر رہے ہیں، یہ وہ کفارہ ہے جو ہماری غلطی اور کوتاہیوں کا وہ اگر ادا کر رہی ہے کفارہ، تو وہ ہم کر رہے ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان کر رہی ہے. نہ صرف پاکستان کا بلکہ پورے روئے زمین پہ. کیوں؟ جو بھی کلمہ گو ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کا حق ہے کہ ختم نبوت کے لیے باہر نکل آنا. جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا کام ہے کہ جب بات ناموس رسالت کی ہو، میرے نبی کے وقار کی بات ہو، عزت کی بات ہو، تو اسے باہر نکل آنا چاہیے. جو ایسا نہیں کرتے ہیں وہ مجرم ہیں، وہ چور ہیں، وہ شرمندہ ہیں، اور اگلے جہان انہیں پتہ جائے گا. الحمدللہ ہم اس دنیا میں بھی سرخ روح ہوں گے، آخرت میں انشاءاللہ سرخ روح ہوں گے. اس لیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ اس ظلم جو ہمارے اوپر ڈھایا جا رہا ہے، میں اس کی داستان آپ کو سنا رہا ہوں. میڈیا میں ہمارا دخول منع ہے، ہم میڈیا میں داخل نہیں ہو سکتے. پرنٹ میڈیا میں ہماری خبر نہیں آ سکتی، الیکٹرانک میڈیا میں ہماری خبر نہیں آ سکتی. سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹ بند کر دیے جاتے ہیں، فیس بک بند کر دی، ہر چیز بند کر دی جاتی ہے. ہم برداشت کر رہے ہیں، لیکن دلوں سے تو اسلام کوئی نہیں نکال سکتا، دلوں سے تو محبت نہیں کوئی نکال سکتا، دلوں سے تو میری نبی کی محبت کوئی نہیں نکال سکتا. لوگوں کے دل اب تحریک کے ساتھ دھڑکتے ہیں، تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کی امیدوں کا مرکز، محور اب تحریک لبیک پاکستان ہے. کوئی اور جماعت نہیں، کوئی اور بات کسی کی نہیں. اب بات ہے تو محمد رسول اللہ کی بات ہے، اب بات ہے تو اللہ اور رسول کی بات ہے. اور مسلمان خود پہچان، اپنی پہچان کر کہ تو کا کیا ہے، اپنی معرفت حاصل کر، اپنے آپ کو پہچان، اپنے رب کو پہچان اور رب کے حبیب کو پہچان. جب اپنی پہچان آ جائے گی، اللہ اور رسول کی پہچان آ جائے گی، اور تحریک کی بھی پہچان آ جائے گی. تحریک کو ایمان والا پہچان سکتا ہے، تحریک کو بے ایمان نہیں پہچان سکتا. تحریک پہ ظلم بے ایمان کر سکتا ہے، ایمان والا تحریک پہ ظلم نہیں کر سکتا. اس واسطے ہمیں
پیار بھی ملتا ہے تو ایمان والوں کی طرف سے. کوئی ہمارے ساتھ مونڈا لگا کے کھڑا ہوتا ہے تو ایمان والا ہی ہوتا ہے. اور جو یہ لبرل ہیں، شریعت کے بگوڑے ہیں، دین کے بگوڑے ہیں، اور یہ جو غیر کے اعلی کار ہیں، یہ اس لیے ہم ان کو ایک نظر نہیں پاتے کہ ہم اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے مصطفیٰ کریم کی عظمت کے گن گاتے ہیں، گیت گاتے ہیں. یہ انہیں پسند نہیں ہے. یہ گیت کس کے گاتے ہیں؟ یہ ویسٹ کے گاتے ہیں، یورپ کے گاتے ہیں. اور انہی سے فیٹ اف کیا ہے، یو این او کیا ہے، یہ ذیلی ادارے کیا ہیں، یہ ان کی فنڈنگ کون کرتا ہے، ان کو کون چلاتا ہے؟ اور ہم ان کے ممبر ہیں. ان کو امریکہ بہادر، یہود و نصارہ ان کی فنڈنگ کرتے ہیں، اور ہمیں ہدایات وہاں سے ملتی ہیں کہ اپنا نصاب اب آپ ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو. این جی اوز اس ملک میں متحرک ہیں، یہ سب کے سب ایجنٹ ہیں، کافروں کی ایجنٹ ہیں، ان کے مقاصد لے کر پاکستان میں آئی ہوئی ہیں اور ہمیں تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئی ہیں. خدا را میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ میں اس عمر مجھے شناخت ملی ہے، پیر و مرشد کے ذریعے مجھے روشنی ملی ہے. الحمدللہ مجھے وہ باطنی آسودگی اور راحت ملی ہے، مجھے وہ دانائی مرشد کی صحبت سے ملی ہے، اور میں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا ہے. اس لیے میں بے چین ہوں. میری عمر کے لوگ کہتے ہیں آپ جو آرام کریں. مجھے کئی دفعہ پولیس والے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کی عمر ہے کوئی، یہ کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ اللہ کرے گھر میں بیٹھے، آپ کی عمر ہے کوئی. میں کہتا ہوں یہی تو ٹائم ہے، یہی تو وقت ہے. میں کہتا ہوں کہ میرا ایک ایک لحظہ، ایک ایک لمحہ تحریک کے لیے وقف ہے، پاکستان کے لیے وقف ہے، پاکستان کی محبت کے لیے وقف ہے. پاکستان کے لیے جان میں پیش کر دوں گا، اپنے دین کے لیے میں جان پیش کر دوں گا. میں اپنے اللہ اور رسول کے لیے سب کچھ کام، اپنی عاقبت، اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں. مجھے حفظ آباد جیل میں جو سپرنٹینڈنٹ ایک عورت تھی، وہ کہتی ہے میرے صاحب یہ آپ کیوں ریاست کے کاموں میں دخل اندازی کرتے ہیں، آپ اس عمر میں گھر بیٹھے ہیں اور اللہ کرے. آپ کو کیا ہو گیا کہ خواہ مخواہ آپ جو ہے حکومت کے سامنے آ جاتے ہیں اور سڑکیں بند کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا بی بی یہ بات عمر کی نہیں ہے، یہ بات عمر کی نہیں ہے. میں نے کہا یہ بات ایمان کی ہے، اور ایمان کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میرا ایمان مجھے مجبور کرتا ہے، یہ اس کی آواز پہ میں باہر نکلا ہوں. جب بات ناموس رسالت کی ہو، جب بات ختم نبوت کی ہو، جب میرے ملک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو حکومت عزت اور احترام کے ساتھ بری کر کے اپنا جہاز دے کر غیروں کے کہنے پہ انہیں وہاں پہ پہنچائے اور وہاں پہ ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ وہاں پہ فراز سے ملے، تو میں اندر بیٹھے رہوں، آپ لوگ اندر بیٹھے رہے، مولانا اندر بیٹھے رہے. کیا یہی تقاضا ہے ہماری مسلمانی کا؟ ہوش کرو. میں نے اسے کہا کہ یہ ایمان ہے. کہتی ہے تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے. میں نے کہا اپنے گریبان میں تم بھی جھانکو، مجھے پتہ ہے میں جتنا مسلمان ہوں، تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے تم کتنی مسلمان ہو. اپنے گریبان میں جھانکو، آپ کو پتہ چل جائے گا. تمہارے اندر بھی ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے، میرے اندر بھی ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے. وہ حق کو ہے، وہ سچی بات بتاتا ہے، مجھے وہ بتاتا ہے، تمہیں بھی بتائے گا تم اس سے سوال کرو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناسمجھو ایمان والوں کو بات سمجھ آتی ہے. جیسے میرے قائد کہا کرتے تھے کہ میری بات جو ہے ایمان والا اس کو سمجھ آتی ہے، بے ایمان کو میری بات سمجھ نہیں آتی. یہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے. الحمدللہ مجھے ان کی صحبت میسر رہی، مجھے ان کی محبت ملتی رہی، ان سے میں آبیاری میری ہوتی رہی، اور میں نے بہت کچھ آپ سے سیکھا. اور وہی آپ جذبے ہیں جو میں لے کر آپ دوستوں کے سامنے پیش ہو گیا ہوں، اور ہر جگہ میں جاتا رہوں گا. کوئی مجھے گرفتار کرتا ہے تو کر لے، میں تو حاضر ہوں. میں ان چیزوں سے اب گزر چکا ہوں. ایک ٹائم ہوتا ہے نا، ایک وقت ہوتا ہے. اب میں وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ آیا ہوں. اب میں کیا کہوں گا، جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو. ہم انشاءاللہ اپنے وطن عزیز کے لیے، ابھی بعض اوقات مجھے دکھ بھی ہوتا ہے، یہ ہمارے پولیس والے بھائی ہیں نا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا، پتہ نہیں آپ لوگ بہت تو نہیں ہو رہے نہیں. تو مجھے ایک سپاہی، مجھے ہتھکڑی لگی ہوئی تھی،
میرے سامنے بیٹھا تھا پولیس وین میں، تو میں نے اس کی چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگ گئے. تو میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہتے حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، غائبانہ محبت کرتا ہوں. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ کو ہتھکڑیاں لگی ہوں گی اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں گا. مجھے شرم آ رہی ہے کہ آپ بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو میں کلمہ پڑھتا ہوں. ہم کلمہ ایک پڑھتے ہیں. جب آپ کے کردار کی طرف میں دیکھتا ہوں تو مجھے شرم آ جاتی ہے کہ ہم آپ پہ گولیاں چلاتے ہیں، ہم آپ کو ہتھکڑیاں لگاتے ہیں، کہ ہم کتنے ظالم ہیں. اور پھر وہ وہ اپنے علاقے گئی ہے، پھر مجھے کہنے لگا کہ جس دن تلگانگ میں دھرنے پہ فائرنگ ہوئی، ہمارا بچہ شہید ہوا، تو اس دن کہتا ہے کہ میں وہاں سے بھاگ آیا تھا، میں گھر چلا گیا. میں نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے بھائیوں پہ گولی نہیں چلا سکتا ہوں. اور جب دھرنا ختم ہو گیا تو پھر میں ڈیوٹی پہ گیا، حاضر ہوا، تو میں نے شرکت نہیں کی. تو ہیں ایسے لوگ جو خوف رکھتے ہیں، جو دین سے محبت کرتے ہیں، جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ مجبور ہے اللہ کے بندے. اس لیے ہمارے رضی صاحب کہا کرتے تھے نا کہ تم بھی نوکری کر رہے ہو، ہم بھی نوکری کر رہے ہیں. تم پیسوں کے لیے نوکری کر رہے ہو، تم پیٹ کے لیے نوکری کر رہے ہو، اور ہم اپنے آقا کی نوکری کر رہے ہیں، ہم اپنے آخرت کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے یہی فرق ہے. ایک یزیدی سوچ ہے، ایک حسینی سوچ ہے. ہم حسینی سوچ والے ہیں، دوسری طرف یزیدی قوتیں ہیں، ہم ان کے ساتھ برسر پیکار ہیں، ہماری لڑائی ان کے ساتھ ہے. ایک یزیدی نظریہ ہے، ایک حسینی نظریہ ہے، اور حسینی نظریہ لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہر قربانی پیش کریں جیسے ہمارے امام نے پیش کی. اللہ پاک آپ بھائیوں کا حامی و ناصر ہو. میرا یہ پیغام سن لیں، غور سے سن لیں، کہ بعد میں پتہ نہیں یہ گھڑیاں نصیب ہوں یا نہ ہوں، لیکن یاد رکھو آپ سے پوچھا جائے گا. الفت کرو، محبت کرو تو اپنے نبی سے کرو، محبت کرو تو اپنے رب سے کرو، اور اس نظام سے کرو جو رب اللہ اور رسول کا نظام ہے. اگر اس نظام سے بغاوت کی، خدا کی قسم مجرم ٹھہرائے جاؤ گے، خدا کی قسم مجرم ٹھہراؤ جاؤ گے. اور کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اس وقت سچے کون ہیں؟ تحریک لبیک پاکستان. نہ ہمیں کوئی خرید سکا ہے، نہ ہم بکے ہیں کسی کے ہاتھوں. مجھے 5 کروڑ آفر کیے گئے چودھری برادران نے پچھلے الیکشن میں. تو خادم حسین رضوی نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا میں میجر صاحب کی جتی بھی 5 کروڑ میں نہیں دیتا ہوں. یہ 5 کروڑ کی بات کرتے ہیں. ہمیں کوئی نہیں خرید سکتا. ہم سودا کر کے آئے ہوئے ہیں، آپ بھی سودا کر کے آئے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے ہماری جانوں کو جنت کے بدلے خرید رکھا ہے. یہ سبق یاد کرنے کی بات ہے. آپ یہ سبق بھلا چکے ہیں، ہم نے یہ سبق یاد کر لیا ہے. اس لیے آپ بھی سبق کو دہرائیں اور تحریک کے ساتھ لگ جائیں. ان کو لگ پتہ جائے آنے والے وقتوں میں، نہیں تو پھر وہی لٹیرا آ رہا ہے. ان کی حالت پتلی ہو گئی ہے. ابھی جو کچھ روزانہ کی بیسس پہ آپ خبریں سن رہے ہو، کیا حکمران ایسے پلیت ہوتے ہیں، ایسے کنجر ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں سے، وہ جو گورنر سندھ کا گورنر تھا وہ زبیر نون لیگ والا، اس نے 10-15 لڑکیاں سامنے آئی ہیں جو نوجوان لڑکیوں کے ساتھ وہ زنا کرتا رہا ہے. ویڈیوز آ گئی ہیں سامنے. وہ ایک نہیں ہے، سارے ایسے ہیں، بس اس کا پردہ اٹھا دیا گیا ہے، لیکن ننگے سارے ہیں. کیا آپ ایسے حکمران چاہتے ہو یا سعد حسین رضوی جیسے حکمران چاہتے ہو، یا خادم حسین رضوی جیسے حکمران چاہتے ہو؟ اس لیے میرے دوستو، اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، قوم کی تقدیر آپ کے ہاتھوں میں ہے. خدا را بدلو، پاکستان کی تقدیر کو بدلو اور اپنے ووٹ کی طاقت سے بدلو. آپ کے پاس طاقت ہے، اس کا استعمال کرو اور ان حکمرانوں کو بتا دو کہ پاکستان مسلمانوں کے لیے، پاک لوگوں کے لیے، پلیدوں کے لیے نہیں ہے. یہاں کوئی پلید نظام بھی نہیں چل سکتا، کوئی پلید یہاں پنپ بھی نہیں سکتا، اور کوئی یہاں سے سیاسی جو ان کے لوگ ہیں وہ ایسے جو غیر کے نظام، وہ نہیں یہاں پہ کامیاب ہو سکتے. اور اس لیے اس وقت جو ہے سب کے مرکز، سب کی نگاہیں جو تحریک لبیک پاکستان پہ. ہم انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کی خاطر اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.